جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دا بلیک ہول میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے. اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان میں سے جو لوگ ناواقف ہوں گے, ویسے زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. جو میرا پسندیدہ ایک سیشن رہتا ہے جس نے مجھے بڑا دلچسپی میں نے رکھی, کیونکہ اس کو میں نے پہلی بار آن لائن دیکھا اور جب اس کا نام سنا, وہ ہے لافٹر میٹر. لیکن یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ لافٹر میٹرز کے نام سے کوئی کامیڈی پروگرام ہوتا ہے, لیکن بتایا گیا کہ یہاں پہ تھیٹر بھی ہوتا ہے, کیونکہ جو اس کو چلاتے ہیں وہ تھیٹر بھی رن کرتے ہیں, امپرووائزیشنل تھیٹر. وہ خود اس کا نام درست انداز میں بتائیں گے. سو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وٹ ایگزیکٹلی ہی از ڈوئنگ, جس کے اندر اتنا زیادہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو آن لائن دیکھا تو مجھے بھی بہت شوق ہوا کہ مجھے بھی ریگولرلی جانا چاہیے. قاسم اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نائس ٹو میٹ یو قاسم صاحب. میں نے آپ کے سیشنز آن لائن تو دیکھے ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایگزیکٹلی کیا ہے یہ تھیٹر ہے, آپ اداکاری سکھا رہے ہیں, یہاں پہ کامیڈی ہو رہی ہے, یا ابو ایوری تھنگ جس کا ایک عمومی آپ کے یہ سیشن اٹینڈ کرنے والوں سے میں نے سنا کہ مینٹل ہیلتھ ایکسرسائزز ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے. سو واٹ ایگزیکٹلی آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ ہم تھیٹر اور سائیکالوجی کو مکس کرتے ہیں. سو یوزنگ, عام طور پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ اگر میں کسی مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہوں یا میں کسی تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہوں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ہیئر, کچھ یہاں پہ خرابی ہوگی تو میں جا رہا ہوں. اور یہ کافی جج ہوتے ہیں ہم ان معاملات کے اوپر. اگر کوئی تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے تو پیپل ول اسیوم کہ دیر از سم تھنگ, میں کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, لیکن یوزنگ اے ویری لائٹ فن تھیاٹریکل. آپ نے دیکھی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے تھے یہاں پہ, اب بظاہر تو پیپل آر جسٹ ہیونگ فن, دے جسٹ لافنگ اینڈ ہیونگ اے گڈ ٹائم, لیکن ان کے اندر ہم کسی نہ کسی ایک ٹاپک پہ فوکس کر کے ان کے کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو کو ہم ریزالو کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج ہم بات کر رہے تھے لیونگ ان دا مومنٹ کے اوپر, کہ ہم کیسے اپنی کانشیسنیس کو لمحے کے اندر حال میں لے کے آتے ہیں, اور جب ہم حال میں لے کے آئیں گے تو آپ کی جو انگزائٹی ہے جو کہ فیوچر سے آتی ہے وہ نکل جائے گی, جو ڈپریشن ہے جو پاسٹ سے آتا ہے وہ نکل جائے گا. تو دا مور ٹائم وی کین اسپینڈ ان دا مومنٹ, اٹ ول بی دیٹ مچ سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی بینیفیشیل فار یو. تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم باڈی اور مائنڈ کو ساتھ میں انگیج کرتے ہیں, وچ میکس فار اے ویری پاورفل ایکسپیرینس, اینڈ دیٹ از وائی وی بین ڈوئنگ. تبھی 1 سال ہو گیا ہمیں یہ کرتے ہوئے, اور ان شاء اللہ آپ دیکھیں گی کہ اگلے سال پھر آپ آئیں گی ہمارے انٹرویو لینے انشاءاللہ. اور یہ بہت یونیک آئیڈیا ہے جس کو شاید آپ ہی پریکٹس کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے سنا نہیں پاکستان میں. سو بنیادی طور پر یہ آپ نے کہاں سے سیکھا, اگر آپ یہ شیئر کرنا چاہیں, اور اس پہ آپ کو ایک تو رسپانس کیسا مل رہا ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, لیکن ہمارے ہاں لوگ ویسے بھی اتنا کھل کر جیسے اسٹیج پر پہنچنا لڑکیوں کا, اور وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں مرد و خواتین ساتھ ہوں, بلیک ہول ایک بہت اچھا ماحول فراہم کرتا ہے, لیکن آپ کس طریقے سے ان کو زیادہ اوپن کرتے ہیں ٹو شیئرنگ, اینڈ ایک جو ایسنس ہے آپ کی کلاس کا وہ بھرپور طریقے سے ان تک پہنچ سکے؟ سب سے پہلے تو بلیک ہول بائی اٹ سیلف از اے پلیس جہاں پہ جب کوئی آتا ہے تو دے انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے فریڈم آف ایکسپریشن ہے, کچھ آزادی ان کو تو ویسے فیل ہوتی ہے. اور پھر یہاں پہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے ساتھ جوائننگ پریکٹس میں, جو کہ ویسے اگر آپ ملیں گے تو شاید وہ آپ کو بات بھی نہ کریں آپ سے, لیکن جب وہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو اٹ گیوز دم اے سینس آف فریڈم, گیوز دم اے سینس آف لبریشن. جو اس کے پیچھے بیڈ راک کی سائنس ہے, دیٹس کالڈ اپلائڈ امپرووائزیشن. امپرووائزیشن از اے تھیاٹریکل ایک کانسیپٹ ہے جہاں پہ ہم کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس, ہم ایک چیز کو ایک پرفارمنس کو کریٹ کرتے ہیں آن دا اسپاٹ وتھ سم انفلوئنسز. کچھ سالوں پہلے I have to name him, میرے مینٹور ہیں, he's a fellow psychologist and an actor, his name is Dr. Jim Robinson, University of Minnesota کے head of psychology ہیں. ان کے ساتھ میں نے ایک ریسرچ کی, کیونکہ میں نسٹ میں ہوتا ہوں نارملی, سو ہم نے ایک ریسرچ کی, اور ریسرچ یہ تھی کہ ہاؤ ٹو بلینڈ تھیاٹریکل پریکٹسز ود اپلائڈ امپرووائزیشن فار مینٹل ہیلتھ. یہ پھر ہمیں ایک US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے گرانٹ مل گئی, جم کو ہم نے بلایا پاکستان, اور ہم نے اس کانسیپٹ کو ایکسپلور کیا. سو یو وینٹ ٹو لاہور, کراچی, اسلام آباد, وی ڈیڈ 30-40 آڈ ورک شاپس. آپ کے بول کے اوپر ہم کراچی میں ہمیں بلایا تھا آپ لوگوں نے مارننگ شو پہ, سو وہاں پہ بھی ہم گئے تھے. میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ ہمارے میڈیا میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ ایکسرسائز کی, تو گڈ. اچھا, اصل میں یہ دس از ٹرو ود ایوری انڈسٹری. ہر انڈسٹری میں ان چیزوں کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, بلکہ اب تو جو ریگولیشن ہیوی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اب ایک ہیں, جیسے 45003 ISO کا, اٹ ٹارگیٹس اسپیسیفکلی سائیکولوجیکل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک. تو جب ہم نے اس کو تھیٹر اور
mental health کو ساتھ میں combine کیا تو ہمیں اس کے effects بہت زیادہ powerful لگے. اور ابھی بھی جب ہم ایک سال ہو گئے یہاں پہ کرتے ہوئے, جمعی سیلیبریشن تھی, آپ موجود تھی وہاں پہ, آپ نے شاید سنا ہوگا کہ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا اس سے. لاٹ آف پازیٹیو ٹیسٹیمونیلس. تو ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نان ججمنٹل سیف اسپیس لوگوں کو ملے تاکہ لوگ کھل کے اظہار کر سکیں, کھل کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں اور مومنٹ کو انجوائے کر سکیں. اس میں سے پھر کچھ لوگ ہمارے ساتھ آگے تھیٹر میں بھی جاتے ہیں, ہمارے ساتھ اپنی پروفیشنل لائفس کو بہتر کرتے ہیں, اپنی پرسنل لائفس کو بہتر کرتے ہیں. بیکاز ان سینس it's a mode of perfecting your communication. And now that communication exists between people, between family, between workplaces. So it's a very broad idea that I'm very happy کہ لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. تھینک یو قاسم صاحب فار برنگنگ دس گریٹ یونیک آئیڈیا ٹو پاکستان. اور اگر مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی سوسائٹی میں سب سے زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ اس کو لے کر آئے, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ہر سیٹرڈے کو دا بلیک ہول میں یہ کلاس ہوتی ہے, اور آپ قاسم سے مل بھی سکتے ہیں, ان کی کلاس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بڑا اچھا پیغام جو یہاں پر دیا گیا ہے. باقی زندگی میں آپ کے پاس سب کچھ ہو, لیکن اگر مینٹل ہیلتھ آپ کی ان پلیس نہیں ہے تو میرے خیال سے سب چیزوں کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. کیلیگرافی فن خطاطی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن یہاں پر سکھایا بھی جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر آ کر بڑے ماہروں کی طرح کیلیگرافی کر رہے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جب ویکلی کلاسز ہوں اور بچوں کو وہ استاد میسر ہوں تو پھر بچے, اور کون کیا نہیں کر سکتا, تو خطاطی ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آئیے کچھ بات کرتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس سے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے, اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ میرا نام اقرا ہے, اور میں ابھی یہ کیلیگرافی کر رہی ہوں جو جرمن گوتھک کہلاتی ہے. اور بہت سارے ہم نے فونٹس سیکھے ہیں. اردو کیلیگرافی میری مما سائمہ مشتاق کراتی ہیں, اور انگلش کیلیگرافی سر عالم. اور ہم انگلش کیلیگرافی کرتے ہیں اور باقی بچے اردو. ہم یہ 3 سال سے سیکھ رہے ہیں. بیوٹیفل, بہت زبردست, اور اچھا آپ نے ہمیں سمجھایا. ہمارے لیے تو آپ بھی ہماری استاد ہو گئیں آج. یہ جو ان بچوں کے سر عالم ہیں, انہوں نے یہ کیلیگرافی ابھی کی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اللہ اکبر انہوں نے لکھا. ایک استاد ہمارے ساتھ یہاں پر بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. سو میڈم آپ یہ بتائیے گا, یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور چھوٹے بچے تو سیدھی لکیر بھی نہیں بنا سکتے, اور یہ کیا خوبصورت یہاں پر کیلیگرافی کر رہے ہیں. سو کچھ ہمیں بتائیے گا کہ کیسا آپ کو یہاں پر رسپانس دیکھنے کو ملتا ہے, اور کتنی دلچسپی ہے ہماری یہ نئی نسلوں میں کیلیگرافی کے حوالے سے. یہاں پہ ویکلی جو ہوتی ہے نا کیلیگرافی کی کلاس ہوتی ہے, اور اس میں ہم اردو کیلیگرافی میں سکھاتی ہوں. اس کے علاوہ یہاں پہ ٹراک آرٹ کی بھی ہوتی ہے کلاس, انگلش کیلیگرافی بھی ہوتی ہے. بچے آتے ہیں, بڑے شوق سے سیکھتے ہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. جب ان کو ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے تو وہ ان کی جو اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے. کل ہی ایک میرا نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں جو ساری زندگی نہیں ایکسپیرینس کر پایا, وہ آج کی ایک کلاس میں مجھے لگا کہ بہت فوکس کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو مجھے تو اچھا لگتا ہے سکھاتے ہوئے بھی, اور آتے رہتے ہیں لوگ, سیکھتے رہتے ہیں. بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, آنا چاہیے لوگوں کو, اس طرف سیکھنا چاہیے تاکہ ان کو اچھا لگے. تھینک یو سو مچ. یہ یقیناً ایسے آرٹ فارمز ہیں جو بڑے تھیراپیوٹک بھی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ماہر ہوں تو تبھی آپ آ کر یہاں پر کیلیگرافی کر سکتے ہیں, بلکہ بالکل ایک اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو بڑا انکریج کیا جائے گا, جو ہمیں دیکھنے کو اس وقت مل رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.